بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں حکرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، دوسری جانب سویلین کو ٹارگٹ کرنا تو سیدھی سی جنگ ان کے خلاف بھی اور اب رپورٹ کیا ہے کہ دیکھیں باقاعدہ جو اس حوالے سے گواہیاں ہیں یا شہادتیں ہیں وہ سینکڑوں میں آ چکی ہیں کہ کمانڈرز نے امریکن ٹروپس کو یہ بتایا تھا کہ یہ ایک ہولی وار ہے اور یہ ڈیوائن معاملات ہیں، بالکل اس کا تعلق جو ہے وہ مذہب کے ساتھ ہے، جوڑ کر اس جنگ کا آغاز کیا گیا۔ میں ان خبروں پر آ جاتا ہوں ذرا، جو کرد عوام کو جو ہے استعمال کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن دیکھیں اس میں سرپرائز کیا ہوگا۔ اب جب آپ کردش پاپولیشن کی بات کرتے ہیں، آپ کردستان صوبہ ہے، اب ایک عراق کے ساتھ بارڈر ہے اس کا، ایران کا ایک صوبہ ہے، اس کی پاپولیشن وہاں پر لگ بھگ ایران میں کرد پاپولیشن کی تعداد 80 لاکھ۔ صحیح، 80 لاکھ کوئی چھوٹی پاپولیشن نہیں ہے، بہت درجنوں ایسے ممالک ہیں جن کی کل آبادی 80 لاکھ سے، نیوزی لینڈ کی آبادی 80 لاکھ سے کم، ٹھیک ہے۔ 9 کروڑ آبادی کے ملک میں 80 لاکھ از اے سائزبل نمبر، 80,000 بھی سائزبل نمبر ہوتا ہے، یہ تو 80 لاکھ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اب ایک صوبہ ہے، اب اس صوبے کے عوام کو، اور ظاہر ہے کہ وہ اس طریقے سے نہ اس سسٹم سے لگاؤ رکھتے ہیں، نہ وہ جو ہے وہ وہاں کی حکومت کے ساتھ کو بہت دلچسپی رکھتے ہیں، وہ اپوزیشن پارٹی ہیں، ان کے ہاں ان میں سے بہت سارے لوگ موساد کے ہاتھ استعمال بھی ہوئے ہیں، سلیپر سیلز بھی قائم کرنے میں مدد دی ہے، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن اس کے بعد جب آپ بارڈر کراس کرتے ہیں تو عراق میں کرد پاپولیشن کی تعداد 50 لاکھ ہے۔ صحیح، یعنی 80 لاکھ 50 لاکھ ہو گئے، یہ ہو گیا 1 کروڑ 30 لاکھ، 1 کروڑ 30 لاکھ ہو گیا۔ اس کے بعد شام بھی شامل کریں، اس میں 20 لاکھ آبادی شام کی ہے، صحیح، وہاں پر بھی کرد پاپولیشن ہے، 1.5 کروڑ سیدھا یہ 1.5 کروڑ ہو گیا۔ لیکن اس میں سب سے بڑا سرپرائز اب یہ ہے کہ جو ترکی ہے، ترکی کی کرد پاپولیشن 1 کروڑ 80 لاکھ، یعنی اب 4 ملکوں میں اگر آپ کسی گریٹر کردستان بنانے کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا آغاز کریں گے تو وہ پھر نہیں ٹھہرے گا تہران یعنی ایران میں، اس میں پھر عراق بھی شامل ہوگا، سیریا بھی شامل ہوگا اور ترکیہ بھی شامل ہوگا، ترکیہ نیٹو کا ممبر۔ یعنی اب ایک ایسا ری ڈرائنگ دا بارڈرز آف مڈل ایسٹ کہ ایک ایسا تقریباً لوسلی آپ بات کر لیں گے پاکستان کے کل رقبے کا ہاف سائز کر لیں، بلوچستان از 44% آف پاکستان، تو بلوچستان سے بھی بڑا ایک ملک، یعنی پنجاب اور KPK کو ملا لیں اس سے بھی بڑا ملک، یعنی 3,92,000 مربع کلومیٹر کا ایک نیا ملک ایسا بنایا جائے جس کی آبادی رفلی 2.5 کروڑ سے 3 کروڑ ہو، اور وہ بھرے ہوئے ہوں، عراق کے ساتھ ان کی نہ بنتی ہو، شام کے ساتھ ان کی نہ بنتی ہو، طیب اردوان ترکی کے ساتھ ان کی نہ بنتی ہو، اور ایران کے ساتھ ان کی نہ بنتی ہو، اور پھر ان کے اوپر بے پناہ اسلحہ جو ہے وہ ان کو فراہم کیا جائے۔ لیکن جب آپ نے لڑائی کرنی ہے، جب آپ نے جو آپ کا بیسیکلی ایم تھا کہ آپ نے رجیم چینج کروانا ہے، ایک ایسا پپٹ وہاں پر انسٹال کروانا ہے کہ جہاں ہم اشارہ کریں وہاں پر ایرانی تیل بہنا شروع ہو جائے۔ 400 ارب ڈالر کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا معاہدہ ہے بیجنگ اور تہران کا، 25 سال کا، 400 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ان کیش ان کائنڈ وہ کرنی ہے چائنا نے 25 سال تک، اور اس کے بدلے میں 25 سال تک ہیویلی ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ آئل فراہم کرنا ہے چائنا کو ایران نے۔ اب چائنا کو اب آپ دیکھیں تو چائنا اپنی کل ضرورت کا تقریباً 30% خود پروڈیوس کرتا ہے پیٹرولیم پروڈکٹس۔ صحیح، اب کسی بھی رائزنگ پاور کے لیے انرجی کی ریکوائرمنٹ سب سے بیسک ریکوائرمنٹ ہے۔ اب چین 30% خود پروڈیوس کرتا ہے، 70% امپورٹ کرتا ہے، 70% کا 50% یعنی کہ ٹوٹل ریکوائرمنٹ کا 35% آبنائے ہرمز سے آتا ہے۔ صحیح، اس میں میجورٹی جو ہے وہ ایران سے آتی ہے۔ اب اس وقت جنگ نے یہ ثابت کر دیا کہ اٹس ایران ورسز امریکہ، ایوری ون ایلس آن آبنائے ہرمز، یعنی آپ بحرین، UAE، عمان، سعودی عرب، قطر، کویت، عراق، ان سب کی بات کر لیں، اس پورے پیننسولا میں، پرشین گلف میں، آبنائے ہرمز میں تمام ممالک وہ ہیں جو امریکہ کے ساتھ ہیں،
اور ورسز ایران ہے، ایران چین جو کے ساتھ ہے، جو اینٹی امریکہ ہے جی وہ ایران چین کے ساتھ ہے۔ اب اگر ایران میں بھی ایک ایسی وہ وجود میں آ جاتی ہے حکومت جس کی ڈوریں واشنگٹن سے ہلائی جا رہی ہوں، تو پھر وہ بھی جو سپلائی لائن ہے، وہ بھی جو اس کو تیل کی فراہمی ہے وہ چوک ہو جائے گی، جب چاہیں کر دیں گے۔ وینیزویلا میں تو آلریڈی آپ نے نکولس میڈورو کو اٹھا کے وہاں پر ڈیلسی روڈریگز کو آپ نے جس طریقے سے آپ کا بڑا گاڑی چھن رہی ہے، وینیزویلا کا تیل آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا، $40 فی بیرل پر لے رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کے ساتھ جو ویڈیو کی تھی جس میں ہم نے بات کی تھی اس موضوع کے اوپر کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر سکتا ہے یا امریکہ کیا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہم نے پریڈکشن کی تھی ویڈیو میں، تاریخ یاد کر لیجیے گا، کہ جس میں جتنا تیل کا خزانہ امریکہ نے قبضے میں کر لیا ہے اس کو جنگ کا پیسہ مل گیا، صحیح، اور کوئی نہیں روک پائے گا امریکہ کو اب سپر پاور کو۔ اور تیل جو ہے وہ اس کے اوپر اب جب ان کو مل گیا ہے، ان کو اندازہ ہوگا کہ ہم اگر ایران کے اوپر حملہ کریں گے آبنا ہرمز بند ہو جائے گی، بند پڑی ہوئی ہے اس وقت، بند پڑی ہوئی ہے اس وقت، اور وہاں سے امریکہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اس تیل پر۔ دنیا کا سب سے بڑا لیکویفائڈ نیچرل گیس کا جو LNG کا ٹرمینل ہے وہ بند ہوا ہے، قطر سے اس نے سپلائی روک دی، اس نے سپلائی روک دی ہے، ادھر سے رشیا نے سپلائی یورپ کو روک دی۔ اب اگر آپ نے ایران کے اوپر حملہ کرنا ہے یا آپ نے ایران کو، آپ کا جو مقصد تھا کہ وہاں پر لوگوں کی اپرائزنگ ہوگی اور پھر ہم اپنی مرضی، یہ یعنی کہ یہاں سے ان کی چھٹی ہو جائے گی، یہ بالکل کارنرز میں کہیں کہیں چھوٹی چھوٹی پاکٹس میں موجود ہوں گے، ہم ایک مرکز میں ہم ایک ایسی حکومت قائم کر دیں گے جس کی ہم پاپولر سپورٹ کریٹ کروا دیں گے، جو نہیں مان رہا ہوگا اس کے اوپر ہم بمباری کر دیں گے، یہاں پر سے پہلوی کو یا کسی اور کو جا کے ہم انسٹال کر دیں گے، وہ حکومت قائم کر لے گا، عوام اس کے ساتھ ہو جائیں گے، ایک ایسی حکومت بن جائے گی جو ہماری مرضی سے پالیسیز بنائے گی۔ یہ تھا ڈیزائن، اب وہ اچیو نہیں ہوا۔ اس کو اچیو کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ آپ نے وہاں پر بوٹس آن گراؤنڈ لانے ہیں۔ بوٹس آن گراؤنڈ اپنے لانے کے لیے جسٹیفیکیشن موجود نہیں ہے، امریکی تو مرنے سے ویسے ہی بہت ڈرتے ہیں، اسرائیلی تو ابھی تو بنکرز بنے ہوئے ہیں، تابوت گئے اور وہاں شور مچ گیا۔ ایک سائرن بجتا ہے 60 لاکھ اسرائیلی بنکر میں موجود ہوتا ہے، اور ایک سائیکولوجیکل ٹراما ہے جس سے وہ گزر رہے ہیں، مسلسل ان کو تو لگتا تھا کہ بھائی چڑیا پر نہیں مار سکتی ہماری مرضی کے بغیر، ایک ایسا بن گیا نا جناب، پتھر پھینکنا شروع کر دیا، پیٹریوٹ تو تھارڈ اور یہ میزائل ڈیفنس سسٹم موجود ہے، دنیا کا سب سے جدید ترین اور بہترین جس کو تصور کیا جاتا تھا، طاقتور ترین تصور کیا جاتا تھا، اس ڈیفنس شیلڈ کو ایران نے توڑ دیا۔ اب اس کے لیے بوٹس آف گراؤنڈ جب آپ نے اپنے نہیں لانے تو پھر اگلا، یعنی یا تو آپ کو گراؤنڈ کس کا، یعنی کہ ایران کے ساتھ سرحد کس کی ملتی ہے؟ افغانستان کی ملتی ہے، پاکستان یعنی جن ممالک کی ملتی ہے، یہاں سے کیا گراؤنڈ انویژن نہ اسرائیل سے ملتی ہے نہ امریکہ سے ملتی ہے، تو بوٹس آن گراؤنڈ کے لیے کیا آپ چھاتا بردار بھیجیں گے یا آپ ان کے ساحلوں کو جائیں گے، ڈاک کریں گے اپنے جہاز اور آپ وہاں سے جائیں گے؟ یہ کرنے کا رسک وہ لے نہیں سکتے، تو ان کو جو سوٹ کرتا ہے یہ کہ ہم پہنچے ہوئے ہوں، ہم بیٹھے ہوئے ہوں، کردستان جو ہے نا اس کے لیے ایک موومنٹ چلا دی جائے کہ گریٹر کردستان بننا ہے، اور جو کرد ریبلز ہیں، باغی ہیں، ان کو ٹرین کیا جائے، ایکوپ کیا جائے، اسلحہ فراہم کیا جائے اور ان سے حملہ کروایا جائے، اور ایک ایسے ٹیررزم کا ایک پروکسی وار جو ہے وہ ایسی انیشیٹ کی جائے کہ جس میں ایران کا فوکس ہم سے نکل کے ادھر ہو جائے، ترکی بھی انگیج ہو جائے، عراق بھی انگیج ہو جائے، سیریا بھی انگیج ہو جائے، اور جو گریٹر اسرائیلی ایمبیشن ہے گریٹر اسرائیل بنانے کے، ان کی طرف پریکٹیکلی جو ہے وہ بڑھا جا سکے۔ صحیح، دیکھیں جو تھرڈ ٹیمپل کی بات ہے، یہ کبھی آپ یہ جو اس وقت رجیم بیٹھی ہے امریکہ میں، جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے، اس میں مارکو روبیو کو، پیٹ ہیگسیتھ کو، آپ جے ڈی وانس کو، ان سب کی گفتگو مختلف ایونٹس کے اوپر وہ سنیں تو آپ کو اس کی ڈیٹیلز پتہ چلتی ہیں۔ ابھی دیکھیں یہ ہم باتیں کو ہوا میں نہیں کر رہے، یہ الجزیرہ انگلش کا میرے سامنے موجود ہے، الجزیرہ انگلش لکھ رہا ہے The US is in talks with opposition Kurdish forces in a bid to arm them and foment an uprising in Iran, according to multiple media reports, as the US-Israel war on Iran enters its 6th day۔ کہ 6 دن میں جب جنگ داخل ہو رہی ہے تو ملٹیپل میڈیا رپورٹس موجود ہیں کہ امریکہ اس وقت براہ راست اپوزیشن کردش فورسز کے ساتھ رابطے میں اور بات چیت میں مصروف ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اسلحہ فراہم کیا جائے اور ایران میں ایک اپرائزنگ کریٹ کی جائے حکومت کے خلاف۔ اور CIA planning to arm Kurdish forces to spark an uprising in Iran، اس میں ایکسپلینر باقاعدہ جو ہے وہ چھاپا گیا ہے۔ پھر آپ آ جائیں، جواب کیا آ رہا ہے؟ Iranian generals
اور اس کے اوپر ہم سیپریٹلی بات کریں گے کہ جو ایران کی ڈیفنس اسٹریٹجی ہے جس نے بہت سرپرائز کیا ہے، یہ جو ڈی سینٹرلائزڈ موزائک ڈیفنس ڈاکٹرن ہے یا اسٹریٹجی ہے، یہ وہ اسٹریٹجی ہے جو شاید مطلب کم از کم آپ اس جنگ کے آغاز سے پہلے کہیں اس کو ڈیبیٹ میں نہیں دیکھیں گے. صحیح. اب یا تو سی آئی اے کو اس کا پتا تھا، اس کے باوجود وہ اس جنگ میں اس طریقے سے کودے ہیں، یا پھر بالکل کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ ایران یہ کر پائے گا، یہ امپاسبل کو اچیو کیا گیا. پچھلے سال جو حملہ کیا گیا اس کے بعد ایران نے بیٹھ کے اپنے ڈیفنس پر کام کیا نا، جس کی وجہ سے دنیا حیران ہے کہ پچھلی مرتبہ انہوں نے تو حیران کیا تھا، اس دفعہ پریشان بھی کر دیا. ہاں، کیونکہ ایران دیکھیں، ایران کا جو ڈیفنس سٹرکچر ہے، اگرچہ یہ اس ویڈیو کا موضوع نہیں ہے، اس میں پیریلل جو دو، ایک ریگولر آرمی ہے، ایک پاسداران انقلاب ہے، پھر اس میں قدس فورس ہے، ملٹیپل انٹیلیجنس نیٹ ورکس ہیں، ایجنسیز ہیں، وہ اوور لیپ کیسے کرتی ہیں، کون کس طریقے سے سارے سپریم لیڈر کو رپورٹ کرتے ہیں، ابھی جو کونسل موجود ہے اس کا کیا رول ہے، نیا سپریم لیڈر کون ہوگا، یہ سارا وہ ہے. لیکن دیکھیں جو ایرانین جنرل ہے، وی ہیو ایکسپیرینسڈ این 8 year وار، 8 سالہ جنگ جو ایران عراق جنگ تھی، 10 لاکھ لوگ اس میں مارے گئے تھے. یاد رکھیں ایران میں شاز ہی آپ کو کوئی گھر ملتا ہے جہاں پر کوئی شہید نہ ہو. بالکل صحیح. وہاں پر آپ ان کے قبرستانوں میں جائیں، مجھے تو ایکسپیرینس ہوا، ہم نے تو ٹریول کیا ہے وہاں پہ، آپ کو ایک بڑا ڈفرینٹ قسم کا ماحول ملتا ہے. اور اب یہاں پر نہیں، پاکستان والے اس کی طریقے سے نہیں، یہاں پہ تو آپ نے دیکھا نا کہ قبرستانوں میں اکثر وہ منشیات والے اور اس قسم کے لوگ بھی، دور دراز کے قبرستان ہیں، وہاں پر آپ کو ایسی خبریں اور وہ ملتی ہیں. ادھر تو انہوں نے وہ بالکل ایسا اسپاٹ بنایا ہوا ہے کہ جہاں پر فیملیز جا کر بیٹھتی ہیں اینڈ دے ریجوائس، اپنے جو شہداء ہیں ان کو جس طریقے سے کرتے ہیں. ہمارے ہاں بھی ظاہر ہے کہ شہداء کی رسپیکٹ اینڈ ایوری تھنگ از دیئر، بٹ جو قبرستان ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے وہاں پہ. صحیح. جب آپ جاتے ہیں تو جیسے ہم ہالی ووڈ کی موویز میں دیکھتے ہیں، صاف ستھرے قبرستان، بہترین قسم. ہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے 8 سال کی جنگ جو ہے ہمارا اس کا تجربہ ہے، اینڈ وی ول اینڈ دس وار اونلی وین وی ہیو اچیوڈ آور آبجیکٹیوز اینڈ میڈ دی اینیمی ریگریٹ اینڈ ڈسپیئر اوور اٹس ڈسگریسفل ایکٹ. یہ جناب حیدری صاحب جو ہیں ان کا بیان آ رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اسی میں یہ میرے سامنے مزید، جی، ایران ٹروپس ہیو بین ڈپلائڈ اینڈ پریپیئرڈ فار گراؤنڈ انویژن. زمینی حملے کے لیے انہوں نے پریپریشن شروع کر دی ہے، اور کردستان پروونس میں پاسداران انقلاب نے اپنی فورسز داخل کر دی ہیں، اور وہاں کے مقامیوں کو کہہ دیا ہے کہ آپ آبادی میں سے اس طرح سائڈ پر ہو جائیں. They are likely setting up positions in preparation for a possible ground conflict with the Kurds. کہ زمینی حملے میں کردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے باقاعدہ پاسداران انقلاب نے تیاری شروع کر دی ہے. نتاشا برٹرنٹ وہ لکھتے ہیں کہ the CIA has been working to arm Kurdish forces with the aim of fomenting a popular uprising in Iran. Multiple people familiar with the plan told CNN. Iranian Kurdish opposition forces are expected to take part in a ground operation in western Iran in the coming days, and they expect US and Israeli support, a senior Iranian Kurdish official told CNN. یعنی CNN کو باقاعدہ CIA کے اور امریکی حکام جو ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں، ایرانین کردش آفیشلز بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اس کی باقاعدہ معاملات جو ہیں وہ ایٹ پلے آ چکے ہیں، یہ کام اس کو کرنے کی منصوبہ بندی موجود ہے. لیکن آگے ہم اس کے اوپر ذرا بات کریں گے کہ ایران کا ٹارگٹ، ایران کا دیکھیں انہوں نے تو اپنا وہ رکھ دیا کہ ہم ڈیفنس تو ہے، ریٹیلیشن بھی ہے، لیکن ٹارگٹ 4 ملکوں کو کاٹیں گے. 3,92,000 مربع کلومیٹر کا ایک ایسا ملک جس کی آبادی 2.5 سے 3 کروڑ ہوگی، اور وہ ان سب کو ٹکر دے گا. ہمارے تمام پاسبل اینیمیز کو وہ دیکھے گا، ہم اس کو صرف پیسے دیں گے، رینٹ اینڈ آرمی کریں گے، اور ہم اپنے گریٹر اسرائیل کے ڈیزائنز، عزائم، وہ سارے اس طریقے سے جاری رکھیں گے. لیکن پھر کاؤنٹر پلان بھی ہے، اس پہ بعد میں بات. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے. ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.